أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. صدق اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جن کے پاس کوئی علم نہیں تھا اور باتیں بڑی بڑی کیا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی باتوں کا بھی ذکر کیا ہے ان آیات کے اندر کہ وہ بڑی بڑی ان کی باتیں کون سی ہوا کرتی تھی. ان کے پاس علم نام کی کوئی چیز نہیں تھی لیکن باتیں بڑی بڑی کرتے تھے. جیسا کہ آج کل ہمارے معاشرے میں بھی کچھ لوگ ہیں جنہیں شریعت کا کچھ پتہ نہیں، لیکن شریعت کے بارے میں باتیں ایسی کرتے ہیں کہ جیسے ان سے بڑا کوئی عالم مفتی ہے ہی نہیں. اس طرف بھی آئیں گے، لیکن میں پہلے بتا دوں کہ آج کی ہماری آیات کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بتانا چاہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سمجھانے کا مقصد کیا ہے. اللہ تعالیٰ یہاں ارشاد فرما رہے ہیں کہ سب سے پہلے تو طرز عمل کو بیان کیا ایسے لوگوں کے کہ جن کے پاس علم نہیں اور باتیں ان کی دیکھو تو آسمان تک پہنچی ہوئی ہیں. اور دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ارشاد فرمائی کہ اس سے پہلے بھی ایسے لوگ بہت سارے گزرے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی ساری باتوں کی تردید کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے معجزات اور بہت ساری نشانیاں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر اتاری تاکہ جو صاحب علم ہے وہ جان سکیں. تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرمایا وقال الذین لا يعلمون لولا يكلمنا الله او تأتینا آیہ. بنی اسرائیل کا ہی ذکر ہے. بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کی گئی اس وقت کچھ لوگوں نے اعتراض کیا، جس طرح کہ شان نزول بھی ان آیات کا یہی ہے. رافع ابن جریملہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں تو اللہ تعالیٰ خود ہم سے کیوں نہیں بات کرتے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سے کلام کیوں نہیں کرتے. جریملہ کا یہ کہنا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات کو نازل فرما دیا اور اللہ تعالیٰ نے ان آیات کو اتارا اور کہا وقال الذین لا يعلمون لولا يكلمنا اللہ او تأتینا آیہ. جن کو ککھ علم ہی نہیں ہے، جن کو پتہ ہی نہیں ہے کسی بات کا، وہ اٹھ کر کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی ذات ہم سے کلام کیوں نہیں کرتی. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سے خود بات کرے نا، یا ہمارے اوپر کوئی نشانی، کوئی آیت، کوئی معجزہ نازل کرے تاکہ ہم اسے دیکھ کر ایمان لے کر آئیں. جس طرح کہ حضرت صالح علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے معجزہ نازل کیا، پہاڑ سے پہاڑ پھٹا اور اس میں سے ایک اونٹنی نکلی اور اس نے بچہ جنا، اور اس طرح اتنا عرصے تک وہ زندہ بھی رہی. اس طرح کا کوئی معجزہ ہمارے اوپر نازل ہو تاکہ ہم اس معجزے کو دیکھ کر اللہ پر ایمان لے کر آئیں. تو یہ اس قسم کے سوالات تھے بنی اسرائیل کے، اور اسی پر ہی پھر مشرکین مکہ جو ہے انہوں نے بھی اس قسم کے سوالات کرنا شروع کر دیے تھے کہ اللہ تعالیٰ اگر سچے ہیں تو ہمارے اوپر عذاب کیوں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر سچے ہیں کہ اللہ کی ذات موجود ہے، ایک اللہ کی ذات ہے، اسی کی عبادت کرو، اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے، وہی تمہارا معبود ہے، وہی تمہارا خالق ہے، رازق ہے، اگر یہ ساری کی ساری باتیں سچی ہیں، توحید سچی ہے، تو اللہ کی ذات ہمارے اوپر عذاب کیوں نازل نہیں کر دیتی. سیم جس طرح پہلے لوگ کہا کرتے تھے جن کے پاس علم نہیں تھا، ویسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگوں نے بھی کہا جن کے پاس علم نہیں تھا. لا يعلمون لفظ ہے، قرآن کی آیت ہے، جن کے پاس علم نہیں تھا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم.
ان کے دل جو اس وقت یہاں موجود ہیں اور ان سے پہلے جو گزر چکے ہیں جنہوں نے بغیر علم کے سوال جواب کیے، ان کے دل ایک جیسے ہیں۔ ان کا دل اللہ کا گھر ہے نا دل، تو دل کے اندر جب اللہ کی جگہ ہی نہیں ہے، دل کے اندر اناد، بغض، عداوت، کینہ، حسد، یہ ساری چیزیں ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صرف مال و دولت کے لیے ہی حسد اور کینہ، بغض، عداوت ہوتی ہے؟ نہیں نہیں، یہ اسلام پرست جتنے بھی ہیں، مذہب پرست جو ہیں، دوسرے مذہب پرست جو خود کو راہ راست پر کہنے والے ہیں، مسلمانوں کو تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ ایمان کی نعمت سے نوازا ہے، لیکن جو دوسرے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم ایمان والے ہیں، باقی ایمان والے نہیں ہیں۔ وہ ہمارے ایمان پر حسد کرتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، کینہ، عداوت رکھتے ہیں۔ غیر مسلم چاہے کتنا ہی اپنے آپ کو کیوں نہ ثابت کر دے کہ میں اہل ایمان والوں کا ساتھی ہوں، میں ان کا دوست ہوں، لیکن وہ کبھی بھی ایمان والوں کا دوست نہیں ہو سکتا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، الکفر ملت واحدہ، کہ کفر سارا کا سارا کیا ہے؟ ایک ہی ملت ہے، ایک ہی ملت ہے۔ ابھی آیت گزری بھی ہے اور آگے آئیں گی بھی، جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کافر یہ چاہتا ہے کہ ایمان والے جو ہیں وہ اپنے ایمان سے پھر جائیں اور ہمارے ایمان کو دوبارہ اختیار کر لیں۔ یہ ان کا کیا ہے؟ ایک ٹارگٹ ہے، ایک کیا کہتے ہیں کہ منشور ہے ان کا، جس پر وہ عمل کر رہے ہیں۔ اور ہمارا آج کا مسلمان اس چیز کو نہیں سمجھتا، وہ سمجھتا ہے کہ یہ تو ہمارے دوست ہیں، ہمارا بھلا ہی چاہتے ہیں۔ غیر مسلم کبھی بھی مسلمان کا بھلا نہیں چاہے گا، کبھی بھی مسلمان کا بھلا نہیں چاہے گا۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ ہمیں سمجھ۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قال الذین من قبلہم مثل قولہم تشابہت قلوبہم۔ یہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں جن کے پاس علم نہیں ہے، اس سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں انہوں نے بھی اسی طرح کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ اگر سچے ہیں تو ہمارے اوپر عذاب کیوں نہیں آتا، جس طرح قوم عاد نے کہا، قوم ہود نے کہا، قوم شعیب نے کہا، اور اسی طرح قوم صالح نے کہا، اور حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے کہا، اور ساروں کے اوپر پھر عذاب آئے بھی، اور کتنے بڑے بڑے عذاب آئے۔ قرآن بیان کرتا ہے ان کے عذاب کے واقعات آگے آئیں گے، وہاں پر عذاب کو بیان کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے اوپر عذاب بھی نازل کیے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ایمان نہیں لے کر آئے۔ جس طرح وہ ایمان نہیں لے کر آئے، اس طرح یہ بھی ایمان نہیں لے کر آئیں گے۔ اور جو علم رکھنے والے ہیں، قد بینا الآیات لقوم یوقنون، اللہ تعالیٰ نے جو نشانیاں اتاری ہیں اللہ کی پہچان کے لیے، اللہ کو معبود حقیقی سمجھنے کے لیے، توحید پر ایمان رکھنے کے لیے، یہ صرف انہی لوگوں کے لیے ہیں جو راہ راست پر آنا چاہتے ہیں۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک بندہ خود نہیں چاہتا کہ میں ساری کی ساری بنائیوں کو، گناہوں کو چھوڑ دوں، راہ راست پر آ جاؤں، اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ بھی اس کو راہ راست پر نہیں لاتی۔ میری نیت ہے راہ راست پر چلنے کی، سیدھے راستے پر چلنے کی، تو اللہ کی ذات بھی مجھے سیدھے راستے پر چلائے گی۔ اللہ کی ذات مجھے سیدھے راستے سے بھٹکنے نہیں دے گی، غلط راستے پر جانے نہیں دے گی۔ یہ مقصد ہے، قد بینا الآیات لقوم یوقنون۔ اور جو اللہ پر یقین رکھنے والے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی آیتیں واضح ہیں، کھلی ہیں۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا یہ اونٹ کو نہیں دیکھتے اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کو پیدا کیا ہے، کس طرح پیدا کیا۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور آسمان کو نہیں دیکھتے کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو بلند کیا۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، کتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں، کس طرح اللہ تعالیٰ نے زمین پر گاڑ دیا۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، کتنی بڑی زمین ہے، کس طرح بچھایا، انسان اس کے اوپر چلتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، گرتا نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر نشانیاں ہیں نا ساری کی ساری، اللہ تعالیٰ کی قدرت پر نشانیاں ہیں نا ساری کی ساری، کہ اللہ کی ذات موجود ہے، اللہ کی ذات موجود ہے، اللہ کا قرآن بھی سچا ہے، اللہ کا نبی بھی سچا ہے، اللہ بھی سچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میری بھی اور آپ کی بھی ہر قسم کی برائی سے، ہر قسم کی بیماری سے اور ہر قسم کی ذلت و رسوائی سے اللہ کی ذات ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ
عافیت والی زندگی دے، صحت یابی والی زندگی دے۔ ہمارے پیارے جتنے بھی اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی کامل مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔